بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کا آج اچھا نہیں تو آپ کا کل اچھا نہیں. سب کو پتا ہے نا. اف یو کین پلان یور ون ڈے یو کین پلان یور ہول لائف. تو اگر بات کل تک رہے گی نا کہ ہم کل کریں گے تو کل نہیں آتا. ساری زندگی گزر جاتی ہے, کل نہیں آتا. بہت سارے لوگ دیکھیں نا, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو غربت ہے, یہ پرابلم ہے, یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتے ہیں. ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. عادتیں نہیں لوگ بدلتے. اگر ہم اس دور میں, جس دور میں ہم زندہ ہیں نا, آپ یقین کریں اس وقت میں سنتا ہوں کہ بھائی دنیا کا سب سے بیسٹ نالج, بیسٹ ٹیکنالوجی, یعنی اگر ہم آج سے 15-20 سال بھی پیچھے جائیں نا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا, اور 100,000 سال پیچھے جائیں تو پھر آپ سمجھیں نا کیا تھا, کچھ بھی نہیں. تو پچھلے 15-20 سالوں میں دنیا نے اتنی ترقی کی ہے. اب وہ جو لوگ ان سالوں میں ترقی کر گئے ہیں نا, وہی اگلے سالوں میں ترقی کریں گے. یعنی وہ انہوں نے تھوڑی راہ اپنا لی ہے. ابھی تک وہ جنہوں نے نہیں اپنائی نا, وہ ابھی جلدی سے اپنا لیں, اس چیز کی طرف آ جائیں, تاکہ جو نئی چیزیں ہیں نا وہ آنے میں. اب تو ٹیکنالوجی, اب تو نئی ایجادات ایسے آتی ہیں کہ آپ کو کچھ بھی کوئی بولے گا تو آپ کو یقین آ جائے گا. یار آپ کہیں گے یار ایسا ہی دور ہے, پتہ نہیں, اب سمجھ نہیں آتی کیا مطلب فنکشنز آ جاتے ہیں چیزوں میں, کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اس میں آپ اپنے آپ کو آپ کیسے لے کے جانا ہے آگے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے. آپ بھی اس سپیڈ کے ساتھ چلیں. نئی ٹیکنالوجی ہے نا, وہ اس کو آپ اپنائیں. اپنے دن کو پلان کریں. آج پلان ہوگا تو کل پلان ہوگا, ہفتہ پلان ہوگا, مہینہ پلان ہوگا, سال پلان ہوگا, ساری زندگی پلان ہو جائے گی. اگر ان پلانڈ ہے آج, کل بھی ان پلانڈ ہے, ویک بھی ان پلانڈ ہے, مہینہ, سال, زندگی سب ان پلانڈ ہے. یعنی آپ کی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. بیکاز if you will not plan for yourself, اگر آپ اپنی زندگی خود پلان نہیں کریں گے نا, تو کوئی اور آپ کے لیے آپ کی زندگی پلان کرے گا. پھر وہ پلان کرے گا اپنے حساب سے, جس میں اگر آپ کو خدا نے اگر 100% جو ہے نا وہ صلاحیت دی ہوئی ہے نا کچھ چیز کو کرنے کی اور 100% کمانے کی, تو پھر کوئی اور آپ کی زندگی پلان کرے گا تو وہ کیا کرے گا, آپ کو 20% ہی دے گا یا 10% ہی دے گا. پھر 80% وہ خود ہی رکھے گا. تو پھر بھی آپ کام کریں گے, بلکہ آپ اس سے زیادہ کام کریں گے, آپ جھٹکیاں بھی کھائیں گے, آپ جو ہے نا وہ رویے بھی دیکھیں گے, آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا. آپ یقین کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں, ہم لوگ خود ہی بہتر ہو جائیں, ورنہ کوئی ہمیں ٹھیک کرے گا, یہ ضرور ہوگا. آپ نہ ذمہ داری لے کے دیکھیں نا, تو آپ معاشرہ یا آپ کا باس یا دوسرے لوگ آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں. پھر آپ کو وہ چلائیں گے بھی اپنی مرضی سے, پھر آپ کی مرضی بھی شامل نہیں ہوگی. ایک بندہ جو جاب کرتا ہے تو مطلب اس کو ہم کیا کہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ میں جاب کے اگینسٹ ہوں, یا ایسا ہے کہ ہر بندہ ہی بزنس کرے گا دنیا میں, ٹھیک ہے. اب جاب کرتا ہے تو جاب میں بھی اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی رسپیکٹ اور طرح کی ہے. لیکن جاب میں پھر آپ کو ٹائم تو دینا پڑتا ہے نا, صبح اٹھ کے آپ کو جانا ہی پڑتا ہے, موڈ ہو یا نہ ہو. آپ کو مطلب خوشی غمی میں بھی آپ کو جانا, وہ آپ کسی جگہ پہ شرکت کر سکتے ہیں, کسی جگہ پہ آپ شرکت بھی نہیں کر سکتے. بھائی میری جاب کا مسئلہ ہے, ایون وہ بڑی سرکاری جاب ہو یا غیر سرکاری ہو یا کچھ بھی ہو, یعنی آپ کا کنٹرول جو ہے نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں. اور یہ بات تو اگر ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں نہ آئی کہ بھائی جو بندہ ہمیں ہائر کرتا ہے تو ہم زیادہ کماتے ہیں, اس وجہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے نا. یعنی ہماری صلاحیت جو ہے نا, اگر ہم 1 لاکھ کمانے کی ہے تو ہمیں وہ تو 50,000 یا 30-40,000 ہی دے گا نا, تبھی جا کے اس کو فائدہ ہے نا, وہ ہمیں کیوں رکھے گا. یعنی ہماری صلاحیتیں اتنی ہیں نا, تو بجائے اس کے کہ کوئی اور ہماری صلاحیتیں پہچانے, وائی ناٹ وی, ہمیں اپنی صلاحیتیں پہچاننی چاہیے نا. تو پلیز اس بات کو سمجھیں, کسی کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے لیے کام کریں. اپنے دماغ کو اپنے لیے یوز کریں. کہ آپ کا دماغ ہے, یوز کوئی اور کر رہا ہے, کیسی لائف رہے گی. I hope you understand. Thank you.